نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان شمع ضیاء خصال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اطاعت ما خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور اور آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی مخصوص مقدس اور بابرکت لمحات میں خانوادہ رسالت، خانوادہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے واقعات شہادت کی خصوصی نشریات وینس ٹی وی پر۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانان گرامی قدر کا آپ سے تعارف کراؤں، عزیز کرام، میں آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ سردیوں کی سرد تاریک رات، بڑی طویل رات، سردیوں میں راتیں طویل ہوتی ہیں، ٹھٹرتی ہوئی، خون جماتی ہوئی سردی، اور ایسے لمحات میں ایک لحیم و شحیم خوبصورت شخص اپنے خادم کے ساتھ اس بستی جس میں ساری دنیا کے دل اسی میں بستے ہیں، مدینہ منورہ کی گلیاں، سرد رات، اور وہ شخص وہاں پر گشت کر رہا ہے۔ یکا یک ایک گھر سے بچے کی رونے کی، بلکہ بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے خاتون خانہ باہر آتی ہیں۔ وہ شخص پوچھتا ہے کہ اے خاتون، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ خاتون سر نیچا کر کے کہتی ہے کہ بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ وہ شخص پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے دیکھیے سامنے ہنڈیا ہے، چولہے پر ہے، کچھ پک رہا ہے، بچوں کو دیتی کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ اے شخص، میں کیا بتاؤں اپنی غربت و اسرت کا عالم، کہ ہنڈیا ضرور چولہے پر ہے لیکن اس کو پکانے کے لیے چیز کوئی نہیں، چند پتھر ہیں، پانی ہے، میں اسے ہلا رہی ہوں کہ بچے سائیکولوجیکلی یہ دیکھ کر کچھ پک رہا ہے، روتے روتے بالآخر تھک کے سو جائیں گے۔ وہ شخص جب یہ سنتا ہے لرز جاتا ہے، چہرے پر شکنیں آتی ہیں اور تیزی کے ساتھ واپس پلٹتا ہے، اور 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے بیت المال آتا ہے اور وہاں سے اشیاء خوردنوش بوریوں میں ڈالتا ہے، ایک بوری پوری بھرتا ہے اور اپنے خادم سے کہتا ہے میرے کاندھے پہ لاد دو، ضعیف العمری کا وقت ہے، 50-55 سال کا زمانہ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے میرے آقا، یہ بوجھ مجھے اٹھانے دیجئے۔ وہ شخص کہتا ہے کیا کل قیامت میں تم میرا بوجھ اٹھانے کی گارنٹی دیتے ہو؟ اٹھا سکو گے؟ اس کی نگاہیں جھک جاتی ہے اور وہ بوری اٹھا کر 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اس خاتون کے گھر میں آتا ہے اور سامان نکال کر کہتا ہے جلدی جلدی بچوں کو کھانا کھلاؤ۔ پکایا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، اور پھر منظر یہ ہے کہ ایک طرف سے بچے ہنس رہے ہیں، دوسری طرف سے وہ خاتون، اس کے چہرے پر اظہار تشکر و امتنان ہے، اور تیسری طرف وہ شخص بھی خوشی سے سرشار نظر آتا ہے، اور وہ خاتون تشکر و امتنان کے القابات کہتی ہے کہ اے شخص تیری بڑی مہربانی، حقیقت میں خلیفہ تو تجھے ہونا چاہیے نہ کہ عمر بن خطاب کو۔ وہ شخص مسکراتا ہے اور بغیر کچھ جواب دی واپس لوٹ جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ عظیم انسان دوست شخص کون تھا کہ اپنے کاندھے پر بوری لاد کر کسی کے گھر میں جسے جانتا نہیں لے جاتا ہے؟ وہ کسی نے کہا نا کہ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے، نجف اس دور کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، وہ پے کرے جرأت و بسالت، پے کرے فقاہت و ثقاہت، شرف انسانیت، عظمت انسانیت، بقائے آدمیت،
اور مجھے کہنے دیجئے کہ فہم و فراست جہاں اللہ نے ان کو عطا فرمائی، وہیں رب کریم نے اطاعت کیا ہے، فرما برداری کیا ہے، اسلام پر کس طرح چلنا ہے، چلانا ہے، وہ ہمہ جہت شخصیت کے مالک کون تھے؟ وہ ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا کے پیارے اصحاب میں سے خلیفہ ثانی مراد محمد مصطفیٰ اور 26 لاکھ اسکوائر مائلز کے حاکم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ تھے۔ آپ نے سنا گا سکندر اعظم کتنے اسکوائر مائلز کانکر کیے؟ جواب آتا ہے 14، 15، 16 ہزار اسکوائر مائلز اس نے کانکر کیے، تو ہم نے سکندر اعظم کہہ دیا۔ میں نے کہا سنبھال کے رکھو اپنے الیگزینڈر دی گریٹ کو، اپنے سکندر اعظم کو۔ میں 14,000 اسکوائر مائلز، کمال تو میرے فاروق اعظم کا ہے، 26 لاکھ اسکوائر مائلز کے فاتح کانکرر۔ لیکن ناظرین کرام، عالم یہ آج کا نوجوان نہیں سمجھے گا کہ کوئی ایسا بھی اتنی عظیم سلطنت کا بادشاہ خلیفہ ایسا بھی ہے جس کے پاس کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی جاہو حشم نہیں ہے، کوئی اس کے آگے پیچھے صاحب کوئی جس کو کہتے ہیں آپ کراؤن نہیں ہے، پیلس نہیں ہے، کوئی افواج نہیں ہے، کوئی سپاہ نہیں ہے، کوئی پروٹوکول آفس نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے، کوئی اس کے علاوہ لگزوریس لائف نہیں ہے، اور گلیوں میں اس طرح رعایا کی خبر گیری کرنا، یہ لگتا ہے کہ there is some fictions، یہ کوئی افسانوی بات ہے۔ نہیں جناب، یہ افسانوی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یقیناً رعب اور جاہو جلال اس ہستی کا ایسا تھا کہ ہزاروں کلومیٹر دور اطراف و اکناف میں بیٹھے ہوئے ان کے گورنر بھی ایک طرف لرز رہے ہیں، اور دوسری طرف قیصر و کسریٰ کے محلات اور ان کے بادشاہ بھی لرزہ اندام ہے۔ لیکن فقر کا یہ عالم ہے، عجز و انکسار کا یہ عالم ہے کہ جب چاہتے ہیں اینٹ کا سرہانہ لگا کر کسی بھی درخت کے کنارے پر سو جاتے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں 72 پیوند ہم نے خود ان کے لباس پر لگے ہوئے دیکھے، اور سچ کہا افقہ الناس حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ عمر کا اسلام لانا اسلام کی فتح تھی، ان کا ہجرت کرنا اسلام کی نصرت تھی، اور ان کا خلافت کرنا اللہ کی خاص انسانوں کی طرف رحمت تھی۔ اور اقبال پکار اٹھے، یہ سحر جو کبھی فردا ہے اور کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، لیکن وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے وہ بندے مومن کی اذاں سے پیدا۔ تو ناظرین کرام، یوم فاروق ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں خلیفہ ثانی کو، میرے پیارے آقا کے سکھائے ہوئے ان اسٹوڈنٹس کو، ان تلامذہ کو کہ جنہوں نے دنیا کی، جدید دنیا کی اگر بنیاد رکھی ہے تو جناب ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے رکھی۔ آج دنیا کی جتنی بھی ترقی ہے اور دنیا کی جتنی بھی ایکویلٹی ہے، اور دنیا کی اگر ہم سائنسی ترقی کو ایک طرف رکھ کر دنیا کے اندر آج جتنے بھی مساوات کی، حقوق اظہار انسانیت کی، آزادی اظہار کی بات کی جاتی ہے، فریڈم آف اسپیچ کی بات کی جاتی ہے، ایکول ہیومینٹی کی بات کی جاتی ہے، تو یہ سارا فلسفہ اور یہ ساری تعلیم، اس کے موجد اور اس کو شروع کرنے والے انیشیٹر اور بگنر تھے جناب حضرت ابن خطاب، ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس سے پہلے کہ آپ کی شخصیت پر آج یوم فاروق پر ہم گفتگو شرف حاصل کریں، میں اپنے مہمانان گرامی قدر کا آپ کی خدمت میں تعارف کروانا چاہتا ہوں آج کی ہماری محفل میں، اور انتہائی معزز اور محترم گھرانے سے ان کا تعلق، ان کے والد ماجد ہمارے دوست، ہمارے مربی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا پورا گھرانہ جہاں ہمیں تعلیم دیتا ہے وہیں تربیت کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ تعلیم تو سب، آج کل تو تعلیم بانٹی نہیں بلکہ بیچی جا رہی ہے، لیکن یہ وہ ہیں جو تعلیم بھی مفت بانٹ رہے ہیں، وہ فقط تعلیم نہیں تربیت بھی دے رہے ہیں۔ تنہا تعلیم کچھ نہیں کر سکتی، تربیت بھی ضروری ہے۔ تو ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ سید مکرم شاہ جیلانی اشرفی صاحب، میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں، اور انہی کے دائیں جانب تشریف فرما ہے
پروفیسر مفتی زاہد اسلم قادری صاحب ماشاءاللہ پروفیسر بھی ہیں، پوچھیں گے کس چیز پر انہوں نے پروف کیا، اور پھر مفتی بھی ہیں، اور پھر زاہد بھی ہیں، اسلم بھی ہیں، اور قادری بھی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ریاض احمد قادری صاحب ناطقہ ہیں، انشاءاللہ یہ گلہائے عقیدت میں نچھاور کریں گے مناقب اہل بیت اور مناقب فاروق، انشاءاللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، ہم ان سے سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفہ ٹرانسمیشن کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پورا کر کے ہم پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔